اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون صدق اللہ العظیم۔ مذکورہ آیات کریمہ میں اس خوش قسمت جماعت کے فضائل و مناقب کا ذکر ہے جو زندہ جاوید ہے۔ اس جماعت کا مرتبہ و شرف اتنا اونچا اور بلند ہے کہ اسے قرب الہی کا اعزاز حاصل ہے۔ اصل میں سورہ فاتحہ میں جو اللہ رب العالمین نے دعا سکھائی تھی بندے کو کہ میرا بندہ کہہ دے اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے رب مجھے سیدھے راستے پہ چلا دیجئے۔ اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جی وہ راستہ ہے کہ جس راستے پہ چلنے والوں پر اے اللہ تو نے انعام فرمایا، انعامات کی بارش کر دی۔ پھر وہ انعام یافتہ لوگ اور طبقے کون کون سے ہیں اس کا ذکر پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ چار طبقات ہیں انعام یافتہ، اللہ کی طرف سے انعام یافتہ ہیں، اللہ نے ان پر انعامات کی بارش فرمائی ہے۔ سب سے پہلے انبیاء کرام ہیں، دوسرے نمبر پر صدیقین ہیں، تیسرے نمبر پر شہداء ہیں اور چوتھے نمبر پر صالحین ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات یہ وہ طبقہ ہے انسانیت کا کہ بس ان کی تعریف کی نہیں جا سکتی ہے، تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہیں، بالا ہیں، اونچے ہیں، عظیم ہیں۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام اور آخر میں آئے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ان کے فضائل و مناقب تو بے حد ہیں، حد سے زیادہ ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہیں صدیقین۔ یہ صدیقین، صدیق کی جمع ہے نا، صدیقین جمع ہے صدیق۔ یہ صدیق کون ہے؟ صدیق اس ہستی کا نام ہے جس کا منشا و مزاج اتنا بلند اور اونچا ہے کہ وہ نبوت کا عکس اور پرتو ہوا کرتا ہے، اور وہ ہیں صحابہ کرام کی پوری جماعت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ وہ سارے صدیقین ہیں۔ روئے زمین پر انبیاء علیہم السلام کے بعد اس قدسی جماعت کا مقام ہے، اور اس قدسی جماعت یا اس صدیقین والی جماعت کا جو سربراہ ہے، پیشوا ہے، رہنما ہے، لیڈر ہے، افضل البشر بعد الانبیاء ہے، وہ ہے سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ اندازہ لگائیں جس نے صرف ایک مرتبہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی نظر سے دیکھا ایمان کی حالت میں، یہ ہے صحابی کی تعریف۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی نظر سے ایمان کی حالت میں دیکھا۔ ہاں ویسے تو ابو جہل نے بھی دیکھا، عتبہ اور شیبہ نے بھی دیکھا ہے، لیکن ایمان کی حالت میں انہوں نے نہیں دیکھا۔ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ان مقدس نظروں سے دیکھا ہے وہ صحابی رسول ہے۔ بس اس کی شان، اس کا مرتبہ اور اس کی عزت اور اس کا شرف بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ تمام روئی زمین کے علماء، اولیاء، صلحاء سارے مل جائیں، ایک صحابی جو صرف ایک دفعہ اللہ کے رسول کو دیکھا، بس اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ بڑی شان ہے۔
تو دوسرے نمبر پر صدیقین ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ سارے صحابہ صدیقین ہیں. اچھا، تیسرے نمبر پر شہداء ہے. تیسرے نمبر پر شہداء ہیں. اور شہداء، ہاں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. انہوں نے اللہ سے سودا کیا ہے بھائی، اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنا آبرو، اپنا سب کچھ اللہ کو دے چکے ہیں اور اللہ سے رضامندی کا سرٹیفکیٹ حاصل کر چکے ہیں. یہ سودا پکا ہے. اور فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے رہتے ہیں، جہاد کرتے رہتے ہیں. فیقتلون ویقتلون، کبھی مارتے ہیں اور کبھی خود مرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں. وعدن علیہ حقا، اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا تم اپنی جان و مال مجھے دو، میں تمہیں عزت دوں گا، میں تمہیں شرف دوں گا، میں تمہیں جنت دوں گا اور میں تمہیں اعلیٰ مقام عطا کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وعدن علیہ حقا، اللہ پر حق. اللہ کا وعدہ تو حق ہے، سچ ہے، پکا وعدہ ہے اللہ کا ان سے. اور صرف قرآن، یہ کہاں وعدہ کیا اللہ نے؟ فی التوراۃ والانجیل والقرآن. تورات میں بھی یہ وعدہ ہے شہداء سے، انجیل میں بھی اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے شہداء سے، اور قرآن پاک میں بھی اللہ رب العالمین نے شہداء سے وعدہ فرمایا ہے. تو یہ شہداء ہیں بھائی، یہ تیسرے نمبر کے عظیم رتبہ ہے ان کا. یہ تو ہو گئی. اب چوتھے نمبر پر ہے صلحاء، صالحین. انبیاء پہلے نمبر پر، صدیقین دوسرے نمبر پر، اور شہداء تیسرے نمبر پر، اور صالحین چوتھے نمبر پر. نیک لوگ. اب یہ نیک لوگ، اب یہ صالحین کون ہیں؟ بہت سارے ہیں. سر فہرست ان میں علماء کرام ہیں، علماء ربانیین ہیں، جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے وارث ہیں، تمام انبیاء کے وارث ہیں، ان کے علم کے وارث، ان کی نبوت کے وارث ہیں. جو کام انبیاء کرتے تھے وہ یہ کرتے ہیں. انبیاء امر بالمعروف کرتے تھے، یہ بھی امر بالمعروف کرتے ہیں. انبیاء نہی عن منکر کرتے تھے، یہ بھی نہی عن منکر کرتے تھے. انبیاء کرام لوگوں کو دین سکھاتے تھے، یہ بھی لوگوں کو دین سکھاتے ہیں. اور انبیاء کرام لوگوں کو کفر سے بچاتے ہیں، یہ بھی کفر سے بچاتے ہیں. بالکل سے وہی کام کرتے ہیں. تو اس لیے علماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں. اور دوسرے نمبر پر صالحین کون ہیں؟ اولیاء کرام، اللہ سے ڈرنے والے، متقی، پرہیزگار لوگ، دوسروں کے حقوق نہ کھانے والے، دوسروں کے حقوق سے بچنے والے، اپنے معاشرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارنے والے، اور پوری زندگی دین پر چلنے والے صالحین لوگ ہیں. اور ان میں سر فہرست اولیاء اللہ ہے. ان کے بارے میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سنو لوگو، یہ جو اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کبھی غمزدہ نہیں ہوں گے. یہ قیامت کے دن ڈائریکٹ جنت جائیں گے، بلکہ اوروں کی سفارش بھی کریں گے. تو یہ 4 طبقات کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا. اور یہاں ذکر ہے تیسرے نمبر کے طبقے کا، تیسری جماعت یعنی شہداء کا ذکر ہے. شہداء تو جناب عظیم لوگ ہیں. شہداء کے بارے میں ایک حدیث پاک میں ہے کہ شہداء، اچھا بلکہ پہلے وہ سنیں، شہداء کے بارے میں 6 انعامات کا ذکر بتا دیا گیا ہے قرآن و حدیث میں. سب سے پہلا انعام شہداء کا یہ ہے کہ ان کی بخشش کر دی جائے گی، ان کی مغفرت کر دی جائے گی، ان کے گناہوں سے درگزر کیا جائے گا، اور ان کے گناہ سارے مٹا دیے جائیں گے. اور یہ جتنا بڑا شہید ہوگا اتنا اس کا رتبہ زیادہ ہوگا. جیسے ایک حدیث میں یہاں تک بھی ہے کہ شہید، عام طور پر احادیث میں ہے کہ شہید سے سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے سوائے حقوق العباد کے، اگر وہ لوگوں کے حقوق کو کھا چکا ہے. اور ایک حدیث میں یہاں تک یہ بھی ہے کہ اگر وہ شہید اللہ کو اتنا پیارا ہے تو قیامت کے دن حقوق والے جمع ہو جائیں گے کہ اللہ یہ جو شہید تھا اس پر تو ہمارے حقوق ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم پرے ہٹو،
شہید میرا شہید جنتی ہے، اس کے سارے گناہ میں معاف کر چکا ہوں، اچھا باقی رہ گئے تمہارے حقوق، میں وہ اپنے پلے سے تمہیں ادا کر دوں گا۔ سبحان اللہ، شہید کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو شہید کی مغفرت کی جائے گی، بخشش کر دی جائے گی، سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اور دوسرا اجر اس کا یہ ہے کہ شہید مرتے وقت، شہید ہوتے وقت اپنے ٹھکانے کو جنت میں دیکھ لیتا ہے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ میری جان جلدی سے نکل جائے، میں جلدی سے اللہ کو پیارا ہو جاؤں اور میں اپنے ٹھکانے میں پہنچ جاؤں۔ جنت ہے بھئی، جنت کو جب انسان اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا انعام ہے شہداء کا۔ اور تیسرا انعام یہ ہے کہ عذاب قبر شہید سے ہٹا دیا جائے گا، بس کوئی عذاب شذاب نہیں، ڈائریکٹ علیین میں جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر اور بھی بہت سارے انعامات ہیں، یہ مختصر بتا رہا ہوں 6۔ اچھا، فضا اکبر سے بھی نجات ملے گی، قیامت کی جو ہولناکی ہے، 50,000 سال کا دن ہے، اس دن بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غمزدہ، کوئی پریشانی نہیں ہوگی شہداء کو، بلکہ وہاں سے نجات مل جائے گی۔ اور چوتھے نمبر پر روز محشر شہداء کو بلایا جائے گا، سب کے سامنے ان کی تاج پوشی کی جائے گی، اور حدیث پاک میں ہے کہ ایسا زبردست تاج پہنا دیا جائے گا شہداء کو کہ اس تاج کے ایک موتی کی قیمت پوری دنیا ادا نہیں کر سکتی ہے، پوری دنیا و ما فیہا سے اس موتی کی قیمت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور چھٹے نمبر پر یہ سب سے بڑا انعام ہے کہ وہ 70 اپنے اقارب، عزیز، دوست، ہمسایہ اور رشتہ داروں کو سفارش کر کے جنت لے جائے گا، جو جہنم جانے والے تھے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک حدیث میں شہید کے بارے میں یہ بھی ہے کہ شہید قیامت کے دن اپنے رتبے کو دیکھے گا، اللہ کی طرف سے برستے ہوئے انعامات کو دیکھے گا، وہ اتنا خوش ہو جائے گا کہ شہادت سے اتنا کچھ ملتا ہے، تو وہ حسرت کرے گا، وہ کہے گا، دعا کرے گا، اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میں پھر جہاد کروں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کر دے، پھر دنیا میں چلا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر شہید ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، یہ حدیث پہلے بھی میں نے بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ مجھے شہادت کی موت اتنی پسند ہے کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ 10 بار اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت دے دے، پھر زندہ کر دے، پھر موت دے دے، پھر زندہ کر دے۔ بڑی سعادت ہے۔ اور اسی طرح جو شہید ہے نا، قیامت کے دن حدیث پاک میں ہے کہ شہید جب شہید ہوتے ہی سیدھا ڈائریکٹ جنت جاتا ہے، جنت میں سبز پرندوں کی شکل میں وہ اڑتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے جنت میں، جس پرندوں کی جھنڈ ہوتی ہے نا، اسی طرح وہ، اور پھر وہ جو جنت کی نہریں ہیں، پھر جنت کی نہروں کے کنارے میں ان کے لیے خیمے لگے ہوتے ہیں، وہاں جا کے وہ کھانا تناول فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جناب اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، ان قندیلوں میں جا کے آرام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اچھا، تو باقی انشاءاللہ ترجمے میں پڑھیں گے۔ تو فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ لوگو وَلَا تَحْسَبَنَّ جمع کا صیغہ ہے، تم سب گمان نہ کرنا، تم یہ خیال نہ کرنا، الذین ان لوگوں کے بارے میں قتلوا فی سبیل اللہ جو قتل کیے گئے، جو مارے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، تم گمان نہ کرو۔ ان کو کیا گمان نہ کریں اللہ جی؟ امواتا، مردہ۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو مردہ گمان نہ کرو۔ پیچھے آیت میں تھا نا کہ وَلَا تَقُولُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو چکے ان کو مردہ نہ کہو، وہاں نہ کہو فرمایا، اور یہاں فرمایا گمان بھی نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو کہنے سے منع فرما دیا، لیکن ہے تو مردے نا، تو اللہ فرماتے نہ، یہ گمان بھی ذہن سے نکال دو، یہ خیال بھی ذہن سے نکال دو، وہ مردے نہیں ہیں، وہ زندہ جاوید ہیں۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا۔ یہاں ایک بات عرض کر دو، یہ آیتیں کس لیے اتری؟ یہ غزوہ احد کے جو 70 صحابہ کرام شہید ہوئے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کے ہیرو کا نام، جن کے سب سے بڑے کا نام، اس طبقے کے بڑے کا نام کیا تھا؟
سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا جان شہادت دی، انہوں نے غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور 70 شہداء شہید ہو گئے، یہ ان کا اجر ہے۔ اور اسی طرح بیر معونہ کے بارے میں بھی علماء نے کہا کہ یہ آیت ان کے لیے بھی اتری ہے۔ کہ بیر معونہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم تو جاہل لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، یا دین سے ناواقف لوگ ہیں، ہمیں قرآ دے دیجئے، ہمیں علماء دیجئے، ہمیں تعلیم دینے کے لیے اپنے اصحاب دیجئے تاکہ وہ ہمیں ہماری تربیت کریں اور ہمیں دین سکھا دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اصحاب صفہ میں سے جو تمام قرآ تھے، حفاظ تھے، علماء تھے، دیندار تھے، دین پر چلنے والے تھے، اللہ کے رسول نے ان سے 70 قرآ کو، 70 علماء کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ اور بیر معونہ ایک کنواں تھا، وہاں پہنچ کر تو عامر بن طفیل کے بندوں نے پہلے سے گھات لگائی تھی، تو ان 70 کے 70 علماء کو، قرآ کو شہید کیا۔ جب یہ شہید ہو گئے تو شہید ہوتے ہی اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کی ان پر بارش کر دی، انعامات کی بارش کر دی۔ وہ اتنے خوش ہو گئے، اتنے خوش ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ ہم تو بڑے خوش ہیں، کتنی زبردست جنت ہے، کتنی بہترین نعمتیں ہیں اللہ کی، اور اللہ تیری رضا ماشاءاللہ ہمیں تو بہت کچھ مل گیا، ہم تو بہت خوش ہو گئے ہیں، کاش ہماری یہ خوشی، اے اللہ ہماری اس خوشی کو ہمارے پیغمبر تک پہنچا دیجئے، ہمارے رشتہ داروں تک پہنچا دیجئے، تاکہ وہ بھی دین کی خدمت میں ایسی موت حاصل کر لیں اور قیامت کے دن ان کا بھی سر فخر سے بلند ہو۔ اور یہ مرتبہ جو تیسرا بڑا مرتبہ ہے انعام یافتہ لوگوں کا، یہ ان کو مل سکے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے رسول کو بتا دوں گا، تمہارے رشتہ داروں کو بتا دوں، یہ آیتیں ان کے لیے بھی اتری۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، گمان نہ کر بیٹھو الذین ان لوگوں کے بارے میں قتلوا فی سبیل اللہ جو مارے گئے اللہ کی راہ میں، امواتا مردہ، ان کو مردہ کبھی نہ کہو ان کو، نہ گمان رکھو ان کے بارے میں کہ وہ مردے ہیں۔ تو کیا ہے، کیا کہیں؟ فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اتنے زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے نزدیک، اندہ کے معنی نزدیک، رب ہم اپنے رب کے نزدیک، یرزقون رزق دیا جاتا ہے ان کو، کھلایا جاتا ہے ان کو، پلایا جاتا ہے ان کو۔ جنت کی نہروں کے پاس خیمے لگائے گئے ان کے لیے، ان خیموں میں جا کے وہ کھانا تناول فرماتے ہیں، اور پھر اللہ کے عرش کے نیچے جا کے کندیلوں میں آرام کرتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں۔ ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ جاوید ہیں۔ آگے فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، فرحین، وہ تو خوش ہے۔ دنیا میں ہمارا کوئی بندہ جہاد میں جاتا ہے، شہید ہوتا ہے، ہم چیختے ہیں، چلاتے ہیں، پیٹتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں۔ آج کل لوگ حضرت حسین کے لیے ماتم کرتے ہیں، واہ جی واہ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تو خوشیاں کر رہے ہیں، وہ تو شادمانے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو شاش بشاش ہیں، بہت تر و تازہ ہیں، خوش ہیں، اور تم غم کر رہے ہو، تم ماتم کر رہے ہو، تم سینہ گوبی کر رہے ہو، تم پریشان ہو رہے ہو۔ پاگل کہیں کہ کیوں؟ فرحین، وہ تو بڑے خوش ہیں، بما آتاہم اللہ، جو کچھ اللہ نے عطا کیا ان کو، جو کچھ اللہ نے دیا ان کو، جو کچھ اللہ نے ان پر اپنا فضل و کرم فرمایا، من فضلی، اپنے فضل سے، اپنے فضل و کرم سے اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہے۔ اللہ نے ان سے اپنی رضا کا بھی اعلان کر دیا ان پر، اور اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور فرماتے رہیں گے کہ وہ خوش ہیں، تر و تازہ ہیں، شاداب ہیں۔ تم کیوں پریشان ہو ان کے لیے؟ بلکہ وہ تو خود کہتے ہیں کہ ہماری بات ہمارے رشتہ داروں تک پہنچ جانی چاہیے تاکہ وہ بھی ایسی موت مریں اللہ کی راہ میں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ فَرِحِينَ وَيَسْتَبْشِرُونَ، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو خوشخبریاں ان کے لیے، دو بشارتیں ان کے لیے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور ان کو خوشخبری دی جاتی ہے، بِالَّذِينَ، ان کے بارے میں، لم یلحقوا بہم، کہ ابھی انہوں نے ان سے ملاقات نہیں کی ہے، ابھی تک ان سے ملے نہیں، مراد ان کے رشتہ دار۔ شہید وہاں صرف یہی پریشانی ان کو ہوگی کہ ہمارے رشتہ داروں کا کیا بنے گا،
میری اولاد کا کیا بنے گا، میری بیوی بچوں کا کیا بنے گا، میرے بھائی بہنوں کا کیا بنے گا، میرے والدین کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے شہید سے تم فکر نہ کرو، فرحین یستبشرون کو خوشخبری ملے گی ان لوگوں کے بالذین، ان لوگوں کے بارے میں لم یلحقوا بہم کہ ان کی ابھی تک ان سے ملاقات نہیں ہو سکی ہے، مریں گے تو ملاقات ہو جائے گی نا، تو ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، من خلف ان کے پیچھے، ان کی جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے رشتہ دار، دوست و احباب، ان کے بارے میں اگر شہیدوں کو تھوڑی سی پریشانی ہو جائے گی تو اللہ اس پریشانی کو ختم کریں گے۔ فرمایا میرے شہداء، مجھ پر جان قربان کرنے والے شہداء، تم پریشان نہ ہو، تمہارے رشتہ داروں کو میں لے آؤں گا، تمہارے پاس لے آؤں گا۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان کو کوئی خوف نہیں دلاؤں گا، کوئی غمزدہ نہیں کروں گا، ان کو بھی تمہارے پاس لے آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو شہید کا کتنا بڑا رتبہ ہے، اگر ایک بندہ شہید ہوتا ہے اس کا پورا خاندان، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس پورے خاندان کو اللہ تعالیٰ اس کے پاس لے جائیں گے، چاہے جتنے بھی گنہگار گار ہوں۔ ہاں مومن ہونا ضروری ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وَيَسْتَبْشِرُونَ، ان کو خوشخبری دی جاتی ہے، بالذین، ان لوگوں کے بارے میں لم یلحقوا بہم، کہ ابھی تک ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، من خلف، ان کے پیچھے، کے پیچھے کون ہے؟ رشتہ دار ہے، دوست ہے، احباب ہے، اعز و اقارب ہے، ہمسایہ ہے، استاد ہے، شاگرد ہے، ٹھیک ہے۔ تو شہید بہت بڑی نعمت ہے، شہادت بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک خوشخبری تو یہ دی جائے گی ان کو، اور دوسری خوشخبری یستبشرون بنعمت من اللہ، اور ان کو یہ خوشخبری دی جائے گی کہ یہ نہ سمجھے کہ بس ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں، کچھ دنوں میں یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی، بس پھر کچھ نہیں ہوگا، نہ، ان کو کہا جائے گا اب اللہ کی نعمتوں میں تم زندگی بسر کرتے رہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ابد الآباد۔ اب تم پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں ہمیشہ اللہ کی نعمتوں میں زندگی گزارتے رہو، بلکہ یہ نعمتیں بدلتی رہیں گی، یہ نعمتیں بڑھتی رہیں گی، اور یہ نعمتیں کا ذائقہ بدل جائے گا، مختلف قسم کی نعمتوں سے تمہیں نوازا جائے گا۔ ایک تو یہ خوشخبری بھی ان کو دی جائے گی بنعمت من اللہ و فضل، اللہ کا فضل و کرم، اللہ کا فضل و کرم مراد اللہ کی رضامندی ہے، کہ اللہ فرمائیں گے میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ راضی رہوں گا اور تم سے خوش رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنین کا اجر ضائع نہیں فرماتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لا يضيع، ضائع نہیں فرماتے ہیں، اجر المؤمنین، مومنین کا اجر، جو مومن ہیں ان کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ دیکھو انہوں نے ایمان اسی چیز کا نام ہے نا، اللہ کی خاطر چلے، اللہ کی خاطر نکلے، جہاد کیا اور جہاد میں شہادت پالی، تو بس مومن ہو گئے نا۔ ہم تم نام کے مومن ہیں، وہ کام والے مومن ہیں۔ ہم بھی اگر مومن ہوتے تو پھر جہاد کرتے، آج پوری دنیا میں جہاد کہیں بھی نہیں ہے، وہ کچھ مجبور لوگ ہیں اپنے دفاع کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یا پوری دنیا سے بہت غیرت مند قسم کے لوگ، بہت بڑے غیرت مند لوگ ہیں، اپنے ملک کو چھوڑ کے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے، اپنے والدین کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کے وہاں جاتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں، اور کبھی غازی بن کے واپس آتے ہیں، کئی عرصے بعد کہیں شہادت پا لیتے ہیں۔ تو وہ اس طرح کے لوگ بڑے کم ہیں۔ پوری امت مسلمہ اس وقت اللہ رب العالمین معاف فرمائے ایک عذاب میں ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا فریضہ چھوڑ چکے ہیں ہم لوگ۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ یہ یہودیوں کے نرغے میں نہ آئے، ان کی باتوں میں نہ آئے، اور اعلان جہاد کرے اور اسرائیل کے خلاف جنگ کرے۔ تو اس لیے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے ہیں مومنوں کا اجر۔ بھائی جان دی ہے اللہ کے لیے، کوئی معمولی کام تو نہیں کیا، شہید نے جان دی ہے، تو اللہ اس اتنے بڑے اجر کو ضائع کریں گے؟ فرمان نہیں، کبھی ضائع نہیں کریں۔ دیکھیں انسان جان دیتا ہے دو وجہ سے، پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی خاطر لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے، جان دیتا ہے، تو اس کے لیے کتنا بڑا رتبہ ہے، تو ابھی ہم نے پڑھا سب کچھ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو شخص دنیا کی مصیبتوں سے تنگ آتا ہے، اپنی جان دیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، لوگوں کے تانے سن سن کے تنگ آ جاتا ہے، خودکشی کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو جناب
اگر لڑکا ہے تو اس کو وہ مطلوبہ لڑکی نہیں ملتی، اگر لڑکی ہے تو اس کو مطلوبہ لڑکا نہیں ملتا، وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ جناب غربت کی وجہ سے کہ بھئی جناب ہم غریب ہو گئے ہیں، کہاں سے کھائے پیے، اسی وجہ سے جان دیتے ہیں۔ یہ سارے جناب یہ تو کفر ہے۔ اس طرح اللہ کی دی ہوئی جان کو، اس امانت کو ضائع کرتے ہیں تو یہ قتل ہے۔ گویا جو شخص اپنے آپ کو مارتا ہے گویا قتل کرتا ہے، اور قاتل کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین معاف فرمائے۔ تو دیکھو، اگر جان یہ بھی دے رہا ہے، جان وہ بھی دے رہا ہے، جو شہید اللہ کی خاطر جان دیتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے ہاں تیسرا بڑا انعام یافتہ بن جاتا ہے۔ نبی، صدیق، شہید، صالح، تیسرا بڑا رتبہ ہے اس کا۔ اور اگر وہ دنیا کی مصیبتوں سے تنگ آ کے خودکشی کر لیتا ہے تو وہ دنیا بھی اپنی تباہ کر دیتا ہے، اپنی آخرت بھی تباہ کرتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس کو جہنم میں ڈالتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔